ٹانک میں فتنہ خوارج کا مشترکہ پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، 15 بہادر سپوت شہید، 12 سیکیورٹی اہلکار، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کا افسر شامل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 12 خارجی مارے گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت، 12 خارجیوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ 2018 میں دہشت گردی مکمل ختم ہو چکی تھی۔ منظم سازش کے ذریعے دہشت گردی دوبارہ لوٹ آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، افغان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ اور کشمیر میرا دوسرا نہیں بلکہ میرا پہلا گھر ہے، ہم یہ عہد لے کر آئے ہیں آزاد کشمیر کی تقدیر بدلیں گے۔ نواز شریف کا امیر پور میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا یہ کشمور نہیں کشمیر ہے، یہ میر پور ہے، میر پور خاص نہیں۔ میرے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد کشمیر میں کوئی ترقی نہیں آئی، سیاسی جماعتوں میں نوک جھوک ہونی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، بلاول میری بات کا برا نہیں ماننا۔ مریم نواز نے کہا وعدہ ہے نون لیگ کو ووٹ دیا تو آزاد کشمیر میں وہ ترقی آئے گی جو خواب میں بھی نہیں دیکھی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی بلوچستان میں پھر عوام دشمن شرپسندانہ کارروائی، بلوچ عوام کے جان و مال کے دشمن بن گئے۔ خوزدار میں ہڑنبو کراس کے قریب دہشت گردوں نے ڈیزل سے بھری گاڑی کو آگ لگا دی، متاثرہ شخص کا حکومت اور اداروں سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف مزاحمت مزید زور پکڑ گئی، یفتل کے بعد زیبک اور بدخشاں میں بھی طالبان مخالف گروپ کا مربوط حملہ۔ مقامی ذرائع کے مطابق توپخانہ کے علاقے میں طالبان کی چوکیوں پر شدید جھڑپیں جاری، 15 طالبان فوجی ہلاک ہو گئے، لڑائی مزید علاقوں تک پھیلنے کا خدشہ۔ بدخشاں میں طالبان رجیم کی گرفت کمزور اور دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کالعدم TTP افغانستان سے پاکستان پر حملے کر رہی ہے۔ BLA اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی افغان سرزمین سے حملہ آور ہے۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا SCO وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان پرامن مستحکم علاقائی طور پر مربوط اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات پر بھی زور، کہا تنازعات کا حل سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے، امن عمل کو سبوتاژ کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کرغزستان میں ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا، مذاکرات اور تحمل کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، دونوں ملکوں نے قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے جاری، ایران نے زیبا کنار میں پاسداران انقلاب کے بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی تصدیق کی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے حملوں میں اصفہان، خوزستان، لورستان، مرکزی اور ہرمزگان کو نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان میں 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی، بحرین میں ایمیزون کا ڈیٹا سینٹر اڑا دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ڈیٹا سینٹر کی عمارت مکمل طور پر ملیامیٹ کر دی گئی۔ پاسداران نے کہا دارخوین جوہری تنصیب پر حملے کے جواب میں امریکی کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا۔ ایران نے آغاز پہ کیے گئے حملوں کے رد عمل میں عراق کے اربیل ایئرپورٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجی رہائش گاہوں پر حملے کیے۔ اردن کے الازرق ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگر اور امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے عراق کے ذریعے پیش کی گئی امریکی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق تجویز عراقی وزیر اعظم کے ذریعے تہران پہنچائی گئی تھی۔ تہران نے ابن ہرمز پر کنٹرول سے متعلق تنازع حل نہ ہونے کی وجہ سے پیشکش مسترد کی۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے ایسی عارضی جنگ بندی قبول کرنے پر آمادہ نہیں جس میں ابنا ہرمز پر کنٹرول کے معاملے کا واضح اور مستقل حل شامل نہ ہو۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا کہنا ہے مشرق وسطی کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ ابنا ہرمز اور باب المندب میں جہاز رانی کی آزادی مکمل بحال کی جائے، سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر۔ وزیر اعظم نے ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جنرل عامر رضا اس وقت پاک فوج میں چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ڈیٹا سینٹر اور اے آئی کلاؤڈ سکائی 47 کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا جدید ترین ڈیٹا سینٹر متاثر کن اور قابل تحسین ہے۔ عظیم منصوبے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ منصوبہ انتہائی مختصر مدت میں غیر معمولی عزم، پختہ یقین، اعلیٰ مہارت سے مکمل کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت اور شراکت دار ZTE کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام ہی کریں گے۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے عوام کے نام ویڈیو پیغام، کہا برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں تاکہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاری، پیپلز پارٹی کا انتظامیہ پر رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ صدر پی پی لاہور فیصل میر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے وعدے پر عمل درآمد کا مطالبہ، کہا لاہور انتظامیہ وزیر اعلیٰ کی اجازت کے باوجود جلسہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کرسیاں، لائٹیں، ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان سے بھرے ٹرکوں کو مینار پاکستان کے دروازے پر روکا گیا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود مینار پاکستان پر ہی کنونشن کریں گے۔ ہمیں اس نظام کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرنا ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات میں MQM پاکستان ان سے کراچی، حیدرآباد سمیت شہری سندھ واپس لے گی۔ MQM پاکستان کے رہنما علی خورشیدی کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت پینے کا صاف پانی دینے میں بھی ناکام ہے۔ 18 سال سے پیپلز پارٹی 5 فلٹر پلانٹس لگا کر چین کی بانسری بجا رہی ہے۔ شہر کی بہتری کے لیے سوچنا ہے تو MQM کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پنجاب کے کئی شہروں میں مانسون کا طاقتور اسپیل، لاہور میں وقفے وقفے سے بارش، بند روڈ کے قریب گھر کی چھت گر گئی، خاتون اور بچی زخمی۔ پسرور میں بھی طوفانی بارش، شہر ڈوب گیا، مکان کی چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچے زخمی۔ گوجرانوالہ اور گرد و نواح میں مانسون بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ صفدرآباد اور خانقاہ ڈوگرہ میں موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی سلسلے کو سلیمان میں طوفانی بارش، سخی سرور اور قبائلی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی، زرعی رقبے زیر آب۔ مریدکے میں بھی رات سے بارش، بعض علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، انڈر بائی پاس بھر گئے۔ تونسا شریف میں موسلادھار بارش، گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع۔ جہلم، وزیرآباد، ڈسکا، دیپال پور اور گرد و نواح میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارش۔ حکومت نے پیٹرول 3 روز میں 15 روپے 72 پیسے مہنگا کر دیا۔ مزید 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روز میں 24 روپے 35 پیسے اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 98 پیسے مہنگا، نئی قیمت 298 روپے 15 پیسے ہو گئی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کی حکومت سے مذاکرات کامیاب، ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے ڈیلرز مارجن اور یومیہ قیمتوں کے تعین پر اعتراض دور کر دیا گیا۔ حکومت نے دونوں معاملات پر 15 دن کا وقت دیا ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 4% کمی کے بعد $96.57 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکسس خام تیل 3.59% کمی سے $88.87 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے 2 اہم ریگولیٹری اجازت نامے جاری کر دیے. اٹامک انرجی کمیشن کے DNG-NPE کو جوہری تنصیبات کے حفاظت نظام کے ڈیزائن کے لیے لائسنس جاری. جوہری انجینئرنگ میں غیر ملکی سپلائز پر انحصار کم اور مقامی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا. PNRA نے HNC3 کو ٹائپ BU ٹرانسپورٹ پیکج کے لیے ڈیزائن اپروول سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, جس سے ریڈیو فارماسیوٹیکلز کی محفوظ ترسیل میں سہولت ملے گی. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 4,600 روپے کم ہو کر 4,27,436 روپے کا ہو گیا. فی اونس سونا $46 کمی کے ساتھ $4,050 پر آ گیا. فی تولہ چاندی 61 روپے کم ہو کر 6,309 روپے کی ہو گئی.